بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ اسرائیل ایران کانفلکٹ جو ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے, اور اگر اس پہ دیکھا جائے تو ایران جو ہے وہ مکسڈ سگنلز دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو جناب اسرائیل اور امریکہ وہ بھی مکسڈ سگنلز دے رہے ہیں. کیا یہ تینوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جناب ڈپلومیسی کو ایک چانس دیا جائے؟ کوئی بھی ورلڈ وار ہو, ورلڈ وار 1 ہو, ورلڈ وار 2 ہو, کوئی بھی کانفلکٹ ہو, اس میں ایک جناب آپشن جو ہے وہ آپشن جو بات چیت کی آپشن ہے وہ ہمیشہ کھلی رکھی جاتی ہے. کیا اس پرٹیکولر کیس میں بھی ایسا ہی ہے, یا اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون بلنک کرے گا؟ ایک تو بات یہ ہے. اور کیا یہ غلط تو نہیں ہوگا کہ اس وقت اگر کہا جائے کہ جناب اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے اس پہ جا کے جنگ جو ہے وہ پھنس گئی ہے؟ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ جناب طارق رشید صاحب جو ہیں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا, اور اگر ایسا ہے کہ اسٹریٹ پہ جا کے بات پھنس گئی ہے اور یہاں پہ کون کس کی ہجمنی ہوگی, کیا یہ کھولا جائے گا, ایران اس کو کھولے گا نہیں کرے گا, جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو اگر کھل بھی جاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز تو پھر یہاں پہ ہجمنی کس کی ہوگی؟ جناب صاحب ایک گل اتنے پھنس گئی آ کے اسٹریٹ آف ہارمز سے, یا کچھ ہو رہے؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات تو مین جو کرکس آف دا میٹر تو یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا ہے, آلموسٹ بند ہو گیا ہے. سنا اکا دکا جہاز گلف آف عمان کے ساتھ ساتھ اسکرٹ کر کے نکل رہے ہیں, اور بڑے ایک آدھ دو کی خبر ہے, بٹ ورچولی کہتے ہیں بند ہے اس وقت نا. اور آپ دیکھیں کہ ابھی آج دوسرا ہفتہ, تیسرا ہفتے میں سٹارٹ ہوئے ہیں, 14 تاریخ ہے اور 28 کو سٹارٹ ہوئی تھی, تو 15 دن ہوئے ہیں جنگ کو. اور ہفتہ پہلے جرمن چانسلر نے وہ بیان دیا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اس جنگ کے اندر, اور برطانیہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. تو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے جرمنی کی کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے اس معاملے میں, کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے اس پہ بہت بڑا پریشر آ گیا, اور پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں, اور اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے تک اسٹریٹ آف ہرمز کا بند رہنا جو ہے یہ دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا ڈیز ٹو کم جنرل صاحب جیسے جرمنی نے اپنا سٹینس چینج کر لیا, اور ایسے لگتا ہے کہ دنیا جو ہے دو حصوں میں بٹ سکتی ہے؟ از دیر اے پاسبلٹی؟ میرا خیال ہے امریکہ اور اسرائیل ایک طرف کھڑے ہوں گے اچھا اور دنیا دوسری طرف کھڑی ہوگی. اچھا. جی, کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ آف ہرمز ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے, اور رشیا چائنا تو پہلے ہی ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ایس سی او میں بھی ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور برکس میں بھی ساتھ ایک دوسرے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ ایک طرف ہے, اور اسرائیل. اقوام متحدہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ایڈس اس کو دیتا ہے, یو ایس دیتا ہے. سب دنیا کی ممال کے اگر ٹوٹل کر لیں تو ان کی جو ہے کنٹریبیوشن ایک طرف, امریکہ کی ایک طرف ہوتی ہے. اور اسرائیل کو خاص طور پہ جب سے یہ آزاد ہوا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر دے رہے تھے, اب پتہ چلا کہ پچھلے 2 سالوں میں 22-23 بلین ڈالر بھی دیے ہیں, اس کے علاوہ دیے. تو اس وقت جو امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے کرتے ایک آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, اور جو آبجیکٹیو انہوں نے اسٹیٹ کیے کہ بینگ اے سول سپر پاور ہے اس وقت, اور اسرائیل ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس, دونوں نیوکلیر کیپیبل ملک, اور اگریشن کی ایک ملک کے خلاف کہ جس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے, اسٹیٹڈ نہیں ہے, بٹ وہ آگے کیونکہ قوم اس کے ساتھ مل گئی, انہوں نے ان کو مس ریڈ کیا, یا جب ایک دفعہ وہاں بڑی لیول پہ ایجیٹیشن ہوئی تو اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے, اس کو لنک نہیں کیا اپنے کسی اوفینسو کے ساتھ, تو دے ہیو لاسٹ ٹائم. وینزویلا میں تو دیکھیں نا, جب انہوں نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لیے, ان کے پریزیڈنٹ اٹھا لائے, تو اس میں ان کو ٹروپس بھیجنے پڑے, پیرا لینڈنگ کرانی پڑی, اور لوگ خریدے اندر سے, اور ایک کوئک وکٹری انہوں نے اچیو کی. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی شاید یہ کانٹمپلیٹ کر رہے تھے کہ ہم جب کریں گے تو ہمارے جو سمپتھائزر ہیں یا جن کو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جن کو پیسہ لگا ہوا ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ ایران کے اندر وہ ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. کچھ عرصہ پہلے ہوئے جب وہاں کئی ہزار IRGC کے لوگ بھی مارے گئے اور سولین بھی مارے گئے, اور ان سے اسلحہ پکڑا گیا, ویپنز ان کے ساتھ تھے. جیسا آپ کو پتہ ہے ایران میں اسلحہ رکھ ہی نہیں سکتے, تو وہاں اسلحہ ان کے ساتھ پکڑا گیا. اس وقت اگر لنک کرتے اپنے اوفینسو کو تو شاید کسی حد تک ان کو کامیابی مل سکتی تھی. وہ جو چانس تھا وہ امریکہ نے مس کر دیا, ایران کر دیا, دے لاسٹ ٹائم. اور بعد میں جب کیا اس وقت جب جلسے جلوس ان کی فیور میں نکل رہے تھے, یا جو اس وقت جو رجیم ہے ایران کی, اس کی رجیم کے اگینسٹ جو جلسے جلوس ہو رہے تھے, پروٹیسٹ ہو رہے تھے ایران کے اندر, اس وقت وہ آپریشن کر لیتے امریکنز, تو وہ ان کو فیور میں زیادہ بہتر جا سکتا تھا. آلموسٹ سارے شہروں میں ہنگامے ہوئے تھے, اور IRGC کو بڑے سختی سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا پڑا, جس میں سینکڑوں یا کہہ رہے ہزاروں ان کے بھی لوگ مارے گئے, ہزاروں سویلین مارے گئے. تو اور پھر جب اٹیک کیا امریکہ نے تو مس ریڈ کیا کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, کچھ اور لیڈروں کو,
تو حکومت چینج ہو جائے گی. دے فیل ٹو ریئلائز کہ وہاں بڑی لیئرڈ لیڈرشپ ہے. سپریم لیڈر ہے, اس کا آفس ہے, سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, IRGC ہے جس کی اپنی نیوی اور گراؤنڈ فورسز ہیں, اور پریزیڈنٹ کا آفس ہے. تو بڑی لیٹ تھی. جب تک یہ قائم دائم ہے, IRGC ہے, پریزیڈنٹ کا آفس ادھر ہے, سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, اور سپریم لیڈر کا آفس قائم ہے, تو رجیم چینج نہیں ہو سکتی وہاں پہ. اور پھر یہ اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ آ گیا کہ ان سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہاں اپنی بحری بیڑے لے کر آئے ہوئے ہیں, تو اسٹیٹ آف ہارمز کو کھول کے رکھتے, وہاں جا کے اپنی پریزنس کو دکھاتے. وہ اسٹیٹ آف ہارمز سے باہر ہی رہے, اندر نہیں آئے. پھر شاید کہیں ہٹ وغیرہ کس طریقے سے ہوا تو وہ پیچھے لے گئے, 400-500 کلومیٹر ان کو پیچھے لے گئے وہاں سے کر کے. اور ایران نے ہٹ کر دیے ان کے بیسز, بحرین میں ہٹ کر دیا, اچھی بڑی وہاں ایکویشن کرانی پڑی, قطر میں ہٹ کیا, UAE میں, اور سعودی عربیہ تک کو ہٹ کر دیا. تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. اب اس میں ان کو سین وائسز تو یہی کہہ رہی ہیں ٹرمپ صاحب کو کہ آپ نے وہاں کافی ساری میسو ڈیگریڈیشن کر دی ہے, اور بہتر ہے کہ آپ وکٹری ڈکلیئر کریں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو قیادت میں بچا ہی کوئی نہیں ہے, دو کہ ان میں آپس میں ربط نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں وہاں قیادت میں بچا ہی کوئی نہیں ہے, وہ ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے انگیج کرنے کا. پھر B-1 بامبر جو ہے وہاں بھیج رہے ہیں کر کے دیکھیں, اور پھر ہیڈ منی بھی ڈکلیئر ان سے کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب میں اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. جو ان کے ذہن میں ایک وار پلان تھا وہ شاید اس طرح سے سکسیڈ نہیں کر رہا جیسے وہ اس کو کرنا چاہ رہے تھے. مجھے ایک بات سمجھائیں جنرل صاحب, دیکھیں اتنی بڑی طاقت, ٹھیک ہے, اسرائیل, اتنی بڑی طاقت امریکہ, سول سپر پاور امریکہ, وہ کیسے اپنے آپ کو ریٹریو کر سکتے ہیں اس پورے کانفلکٹ سے؟ اور مطلب کہ کوئی نہ کوئی فیس سیونگ تو ہوگی. ٹھیک ہے, مکس سگنلز آ رہے ہیں, تینوں طرف سے آ رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے کہ سینٹ کام کہہ رہا ہے جناب کہ مزید فورسز بھیجیں. ٹرمپ کے ایڈوائزرز جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ بتائیں کہ اتنے اتنے ٹارگٹس اچیو ہو گئے ہیں اور وہاں سے کسی طریقے سے نکلیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. سو یہ دونوں چیزیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو ٹرمپ کس کی بات سنیں گے؟ یہ سینٹ کام کی بات سنیں گے یا پھر وہ اپنے ایڈوائزرز کی بات سنیں گے؟ ون, یا پھر سینٹ کام اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ جناب وہاں پہ مزید فورسز بھیجیں کہ جناب یہ سارا کانفلکٹ ختم ہو جائے, اور ان کی پریزنس جو ہے, یعنی کہ امریکن پریزنس جو ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے ارد گرد, وہ زیادہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر لیں, اس لیے زیادہ فورسز کے لیے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا, کتنے چانسز ہیں کہ اگر ساری سچویشن ایسی نہیں بنتی کہ جو ون ون سچویشن ہو سب کے لیے, یعنی کہ اسرائیل, امریکہ اور ایران کے لیے اگر نہیں بنتی ون ون سچویشن, تو کتنے چانسز ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بلاسٹ کر سکتا ہے؟ 1. اور سیکنڈلی, کتنے چانسز ہیں کہ ایران کے اوپر نیوکلیر اٹیک ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں, جہاں تک سینٹ کام کی آپ نے بات کی, تو جو زیادہ ٹروپس مانگ رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ ان کی جو انیشیل پلاننگ تھی کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے کہ ہم یہ کام مکمل کر لیں گے, تو اس میں ان کو دشواری آ رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اور ٹروپس نہ آئے تو ان کے لیے شاید مشکل ہوگا اس وار کو کنٹینیو کرنا. ایک تو یہ شو ہوتا ہے دیکھیں, اور ٹرمپ صاحب کو وے کرنا ہوگا کہ اگر وہ بات سنتے ہیں سینٹ کام کی تو پھر امبرائل ہو جائیں گے, پھر جنگ اسٹریچ کریں گے, پھر جنگ طول پکڑے گی, ٹھیک, پھر بوٹس آن گراؤنڈ زیادہ آئیں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ باڈی بیگس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان کے جو ساتھ ایڈوائزر ہیں, دیکھیں ان کے حکومت تو ایڈوائزر کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں, تو وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ جو ہے, ہم نے آپ جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو آپ نے کہا کہ ہم نے وہاں قیادت ہی کوئی نہیں چھوڑی, کوئی ہمیں ٹارگٹ ہی نظر نہیں آ رہا, کس کو ٹارگٹ کریں, سارے تو ہم نے ڈسٹرائے کر دیے ہیں, اچیو کر لیے ہیں, تو پھر آپ اپنی وکٹری ڈکلیئر کریں اور ایک فیس سیونگ کے تحت پیچھے آ جائیں, ایگزٹ کریں. بٹ ساتھ دیکھیں رانا صاحب, ایران نے ان کے سپریم لیڈر مجتبیٰ صاحب نے جو کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے یہ تب جنگ, مطلب اس کو جنگ بندی یا اس پہ بات کریں گے آپ سے کہ آپ اپنے تمام اڈے مڈل ایسٹ سے ختم کریں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کمپنسیشن دیں. آپ ہمارے امریکہ کس طرح بننے گا, بالکل صحیح بات ہے, بڑا ان کے لیے مشکل ہے. اب اس میں رول آئے گا میڈیٹرز کا. اچھا, میڈیٹرز کا رول آئے گا رشیا کا خاص طور پہ, اور اس کے ایران سے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور بیک ڈور چینل سے چائنا کا بھی آئے گا. اچھا, اور پاکستان کا آئے گا. اچھا, دیکھیے پاکستان ایک ایسا واحد ملک اللہ کے فضل سے ایسا رانا صاحب ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے, اور اللہ دیتا جا رہا ہے الحمدللہ, کہ اس کو امریکہ بھی پازیٹیولی انگیجڈ ہے. ایران نے بھی 2 ملکوں کا شکریہ ادا کیا دیکھیں, اور وہ پاکستان اور رشیا کا, اور ساتھ چائنا کا بھی کیا UN کی سیکورٹی کونسل میں, اور پاکستان ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے ایران سے.
سعودی عربیہ سے بھی کر رہا ہے, امریکہ سے بھی ہم کر رہے ہیں, انگیجڈ ہیں. ٹھیک. تو پاکستان ایک جو اس کو کہہ رہے تھے کہ نیٹ سیکورٹی اسٹیبلائزر, نیٹ سیکورٹی پرووائڈر, یہ اللہ کی مہربانی سے پاکستان کو اللہ نے یونیک عزت دی ہے. تو ہم بات چیت کر کے مسئلے کو کوشش کر کے افہام و تفہیم سے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دے کے مسئلے کا حل ہم کرائیں گے, اور ساتھ ہمارے رشیا ہوگا, چائنا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ اس چیز کو رول آؤٹ کر رہے ہیں کہ جناب ایران کے اوپر نیوکلیئر اٹیک ہو سکتا ہے یا ایران کین گو نیوکلیئر, اس چیز کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. ایران کے پاس 60% انریچمنٹ یورینیم تو پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور رشیا نے بھی کہا ہے کہ جی ہم یہ لے لیتے ہیں. لے لیتے ہیں. امریکہ نے کہا نہیں آپ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو 60% تو ہے. اب 60% سے کیا بن سکتا ہے, کیونکہ نیوکلیئر ڈیوائس بنانے کے لیے 90% تو ابھی 30% رہتا ہے. تو یہ تو مطلب باتیں ہیں جو میڈیا میں ہیں. اب ایکچوئل کتنے پرسنٹ انریچمنٹ ہے, 60% ہے, 65% ہے, 64% ہے, 70% ہے, اور اسی سے کیا بنا سکتے ہیں. یہ تو لیکن تسی رول آؤٹ کر رہے ہو نیوکلیئر اٹیک آن ایران اور اینڈ ایران کین گو نیوکلیئر, ان دونوں چیزوں کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. یہ رانا صاحب جیسے ٹرمپ صاحب نے نا کچھ عرصے دن پہلے کہا تھا کہ ہم ایک میسو اسٹرائک کریں گے, ہر چیز تباہ کر دیں گے, تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نیوکلیئر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا. تو میرا یہ خیال ہے, دیکھیں آپ ڈیسپریٹ ہو کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی, اگر آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے کس کا نیوکلیئر اٹیک, دیکھیں ٹینشن تو اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے. اچھا. اگر دیکھیں جنگ طول پکڑتی ہے, اسٹیٹ آف ہرمز ایران نہیں کھولتا, امریکہ اس کو اگر وڈرا بھی کرتا ہے یا نوشن آف وکٹری ڈکلیئر کر دیتا ہے, اور ایران نہیں مانتا اس کو, ٹھیک, وہ ڈٹا رہتا ہے, اس کو وہ اسٹرائک کرتا رہتا ہے, ٹھیک, پھر کیا ہوگا, پھر کچھ تو آگے سے اسرائیل یا امریکہ کریں گے نا. دیکھیں ٹھیک ہے, دو ہم میڈیٹ وغیرہ کر کے سچویشن کو ایمیکیبلی ریزالو کرنے میں پورا رول پلے کریں گے. بٹ اگر ایران نہیں سنتا, لیٹس ہائپوتھیٹیکلی, تو کیا کریں گے, پھر بات جاتی ہے دوسری طرف, انکنونشنل کی طرف. بٹ اس کی بڑی ریڈ لائنس ہیں. دیکھیں نا, ایران کے ساتھ نیبر ہم ہیں, ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہے. سینٹرل ایشین کے ساتھ رشیا جوڑا ہوا ہے, وہ بھی ایک نیوکلیئر طاقت ہے. اور ایران چائنا بہت کلوز ہے, وہ بھی نیوکلیئر طاقت ہے. تو نیوکلیئر کا خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تباہی بربادی ہے پورے ریجن کی. تو کیا یہ ہم جو 3 نیوکلیئر طاقت ہیں, پاکستان, چائنا اور رشیا, کیا یہ ان کی ریڈ لائنس نہیں آ جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی آئیں گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس تک سچویشن لیکن ان کی اسٹریٹجی بھی ڈفرینٹ ہے نا جنرل صاحب. دیکھیں نا, چائنا کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. چائنا نے تو ہمارے ایک چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے ان کے پریزیڈنٹ کو ملنے, چائنیز پریزیڈنٹ کو, تو انہوں نے وہاں پہ ان کو ایک سجیشن دی تھی کہ آپ اپنے آپ کو اکنامکلی, یعنی کہ پاکستان اپنے آپ کو اکنامکلی اتنا مضبوط بنا لے کہ وہ کشمیر جو ہے, انڈین ہیلڈ کشمیر جو, ان کی جھولی میں آ کے گر جائے. اور انہوں نے پیشنس, ہانگ کانگ کی چائنیز پریزیڈنٹ نے ایگزامپل دی کہ ہم ہانگ کانگ کو بھول گئے تھے, اور ہم نے اپنے آپ کو پہلے اکنامکلی اتنا اسٹرانگ بنا لیا کہ ہانگ کانگ خود ہماری جھولی میں آ کے خود آ جائے گا. سو اگر یہ ساری چیزیں دیکھی جائے تو بڑی ایک سچویشن نہیں بن گئی. لیکن آپ نیوکلیئر اسٹرائک کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو ایک دیکھیں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جی جب ساری, ہاں مطلب اگر چیزیں بہت زیادہ اسٹریچ کر جاتی ہیں, تو پھر آپ جب اسٹریچ ہو جائے اور آپ کو اور آپشن نہ بنے, تو پھر آپ اس بات بارے میں سوچ سکتے ہیں. بٹ میں امید کرتا ہوں کہ اس سب پہ بات نہیں پہنچے گی. جیسے ٹرمپ صاحب کے ایڈوائزر ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ ایک طور تو وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو وکٹری کو فارملی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اور اس میں سے آپ اپروپریٹلی اس میں سے ایگزٹ کریں. اس میں رول آئے گا میڈیٹرز کا, جس میں پاکستان کا بڑا میں امپورٹنٹ رول دیکھ رہا ہوں. آخری لائن ایک چیز بتائیے, کتنے عرصے میں یہ سارا جو کانفلکٹ ہے آپ کو کسی حد تک سبسائڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ختم نہیں, دیکھیں شاید چند ہفتوں میں ختم ہو جائے, مہینے کی بات کی تھی, آج 3rd ویک سٹارٹ ہو گیا ہے. تو میں کہتا ہوں زیادہ یہ مہینے سے زیادہ شاید ڈریگ نہیں کرے گا. another week, مطلب 2 سے 3 ویک میکسیمم, اور اس میں اس کو وائنڈ اپ ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا جی, تھینک یو ویری مچ.